نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں۔ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ قرآن پاک میں پوری صورت ایک اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، جمعے کے نام سے سورۃ جمعہ جو ہے اس کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، پوری صورت ہے یہ۔ اس سے آپ اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعے کا جو دن ہے اس کے نام پہ پوری صورت اتری ہے قرآن پاک میں۔ اللہ نے ہمیں اس کے احکام بتائے ہیں۔ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ اے مومنو، جب جمعے کی اذان دی جائے تم سن لو تو اپنے کاروبار جو ہے وہ بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یعنی کہ جمعے کی اذان جب ہو جائے اس کے بعد قرآن پاک کے حکم کے مطابق کاروبار وغیرہ جو کرنا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اپنے سب کام روک دینے چاہیے اور فوری طور پہ مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ تو جمعے کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترمذی شریف میں 488 نمبر حدیث ہے، 488، اور مسلم شریف میں 854۔ انشاءاللہ یہ حدیث موجود ہوگی۔ میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، جو نمبر میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس نمبر پہ یہ حدیث موجود نہ ہو، کسی اور نمبر پہ ہو، کیونکہ میں تو وہی نمبر بتاؤں گا جو نسخے میرے پاس ہیں یا جن کا مطالعہ میں نے کیا ہے۔ تو نسخے مختلف ہو سکتی ہیں، کسی جگہ کوئی چیپٹر کسی جگہ پہ ہوتا ہے، کسی جگہ کوئی چیپٹر یا کوئی حدیث کسی جگہ پہ ہوتی ہے، کسی نمبر پہ ہوتی ہے۔ مثلا یہاں پہ جو حدیث آج بیان ہوں گی وہ جو جمعے کا باب ہے اس میں سے انشاءاللہ بیان ہوگی، اور وہ کسی کتاب میں شروع میں آ جاتا ہے چیپٹر اور کسی میں آخر میں آ جاتا ہے، اس لیے نمبر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے روایت وہی ہوگی، روایت میں انشاءاللہ تعالی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو نمبر بتائے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 5000 سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس دن سورج نکلا، یعنی جتنے بھی دن آتے جاتے ہیں دنیا میں، ان میں جو سب سے بہتر دن ہے وہ جمعے والا دن ہے، کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہ جنت سے نکلے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو جمعے کا جو دن ہے یہ بہت افضل دن ہے، بہت فضیلت ہے اس کی۔ یہاں سارا بیان تو نہیں ہو سکتا، میں تو صرف چند حدیث ہی بیان کروں گا۔ بھارت جمعے کو ایک مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن بھی کہا گیا ہے، خاص دن کہا گیا ہے، اس لیے اس دن کچھ خاص اہتمام جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ غسل کرنا چاہیے، غسل کرنے کا حدیث میں بھی آیا ہے، غسل کرنا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، اور خوشبو اگر ہو سکے تو وہ لگانی چاہیے، اور مسواک اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، مسواک کرنی چاہیے۔ تو ایک جمعے والے دن جمعے کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ پہلے ہمیں جلدی جانا چاہیے جمعے کی نماز کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو فارغ بھی ہوتے ہیں وہ دکانوں پہ یا گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب خطبہ دینے لگتے ہیں یا جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو اکثریت لوگوں کی اس وقت جاتی ہے، اور ایک بہت بڑے اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث آپ ذرا سن لیں، ترمذی شریف میں 499، ترمذی شریف میں 499، بخاری شریف میں 881 یعنی 881، سنن ابی داؤد میں 351، ابن ماجہ میں 1092، اور سنن نسائی میں
8885 انشاءاللہ یہ حدیث موجود ہوگی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نمبر شاید کو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی روایت جو ہے وہ یہ موجود ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن جس شخص نے جنابت کے غسل کی طرح غسل کیا، یعنی مکمل غسل کیا، اور پہلی گھڑی میں یعنی سب سے پہلے مسجد میں پہنچا، اس نے ایسے جیسے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ کی قربانی دی۔ اب دیکھیں کہ آج کل اونٹ کی قیمت کتنی ہے۔ ہمیں تو کئی لوگ عید پہ بھی اونٹ قربان نہیں کرتے، تو صرف مسجد میں پہلے جانے کا جمعے والے دن جو ثواب ہے وہ اونٹ قربان کرنے کے برابر ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ فارغ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں یا فضول دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن مسجد میں پہلے نہیں جاتے۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا جو اس کے بعد گیا اس نے ایسے جیسے ایک گائے کی قربانی دی۔ پھر اس کے بعد جو گیا اس نے ایسے جیسے سینگوں والے مینڈے کی قربانی دی۔ جو اس کے بعد گیا اس نے ایسے جیسے اللہ کی راہ میں ایک مرغی کی قربانی دی۔ جو اس کے بعد گیا اس نے ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کیا۔ اس کے بعد جب امام صاحب خطبہ دینے آتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ رجسٹر لپیٹ کے وہ خطبہ سننے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اجر و ثواب ہے اس سے بہت سارے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ جو کام کاج والے ہیں وہ تو چلو ان کی مجبوری ہے، تو جو فارغ لوگ ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ جلدی جمعے والے دن تیاری کر کے، بزرگ جو ہیں نیک لوگ وہ تو جمعرات سے تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے، تو ہمیں جو فارغ لوگ ہیں انہیں جلدی چاہیے کہ غسل کریں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو میسر ہے تو خوشبو لگائیں، اور کوشش کریں سب سے پہلے مسجد میں جائیں تاکہ ایک اونٹ کی قربانی کا آپ کو اجر و ثواب مل سکے۔ ہم میں سے میں نے عرض کیا بہت سارے لوگ ہیں جو قربانی پہ بھی عید قربان پہ بھی اونٹ یا گائے یا بکرا ذبح نہیں کر سکتے، تو مفت ہمیں ہر جمعے ہمیں مفت ان چیزوں کی قربانی کا ثواب مل سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا جلدی مسجد میں چلے جائیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں سب سے پہلے پہنچا جائے۔ اور اس میں ایک گھڑی ایسی بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا تو اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول فرماتے ہیں، خاص طور پہ تہجد کے وقت اگر اللہ توفیق دے دے اٹھنے کی تو وہ بڑا پرسکون، بہت ہی خاموشی ہوتی ہے، بڑا لطف آتا ہے اس وقت۔ اگر اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اٹھ کے نفل پڑھنے کی اور دعا مانگنے کی توفیق دے تو وہ تو بڑی افضل بات ہے۔ لیکن جمعے والے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، اور یہ سنن ابی داؤد میں 1046 نمبر پہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں 491 نمبر پہ، اور بخاری شریف میں 935 نمبر پہ، ابن ماجہ میں 1137 نمبر پہ، اور سنن نسائی میں 143۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث موجود ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے جو راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اللہ سے جو دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ وہ گھڑی جو ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ مفسرین کا یہی خیال ہے کہ یہ عصر سے لے کے مغرب تک ہوتی ہے۔ اور اس میں جمعہ جو ہے اس کے چھوڑنے کی بھی بڑی سخت وعید ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ بہت سارے لوگ ایسے جمعہ نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نماز تو دور کی بات، وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے 8 دنوں کے بعد۔ تو یہ سن لیں ذرا، ترمذی شریف میں 500 ہے حدیث کا نمبر پورا 500، اور سنن ابی داؤد میں 1052، سنن نسائی میں 1369، اور ابن ماجہ میں 1125۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث موجود ہوگی کہ ابو الجعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا جو لوگ جمعے میں سستی کرتے ہیں اور جمعہ نہیں پڑھتے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص 3 بار سستی سے حقیر جان کر، یعنی کہ چلو کوئی بات نہیں جمعہ گزر گیا تو کوئی بات نہیں، اگر جمعہ حقیر جان کے اس نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا۔ وہ حدیث کا مفہوم ایک آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے یا نیکی کر لگتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے،
اگر وہ گناہ ہی کرتا رہتا ہے تو نقطہ بڑھتے بڑھتے آخر کار انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس چیز سے بچائے۔ اور جمعے کے بعد جو ہے سنتے ہیں وہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، میں دونوں روایتیں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ترمذی شریف میں 522 اور 523 نمبر پہ حدیث موجود ہے انشاءاللہ۔ مسلم شریف میں 882، سنن ابی داؤد میں 1132، اور ابن ماجہ میں 113 نمبر پہ انشاءاللہ حدیث موجود ہوگی۔ یہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ جمعے کے بعد 2 سنتیں پڑھنی چاہیے، اور ایک روایت ہے کہ 4 سنتیں پڑھنی چاہیے۔ دونوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو مرضی آپ پڑھ لیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہمیت والا ہے، بہت فضیلت والا ہے، بہت بابرکت دن ہے۔ تو ہمیں اس دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن جو ہے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھے تک پہنچایا جاتا ہے۔ درود کی کثرت کرنی چاہیے، غسل کرنا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اور سب سے اہم بات ہے کہ جلدی سے جلدی مسجد میں جانا چاہیے، اور خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے، اور نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں 5 نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ بڑی دفعہ میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ مسلم شریف کی 603 نمبر حدیث ہے، 247 نمبر حدیث ہے، 247 اور 246۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ہر جگہ تقریباً موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان ایک جگہ اسلام اور شرک کے درمیان، یعنی مشرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے صرف کلمے کا احترام ہے، ورنہ عملاً تو وہ کافر ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے 1117 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے پڑھو۔ یعنی نماز کسی بھی حال میں یہ معاف نہیں ہے۔ باقی جو اسلام کے ارکان ہیں وہ سب پہ لاگو نہیں ہے، جہاد سب پہ نہیں ہے، زکوٰۃ سب پہ نہیں ہے، حج سب پہ نہیں ہے، لیکن نماز کسی حال میں اور کسی پہ بھی معاف نہیں ہے۔ تو وہی باتیں میں کہتا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کیا کریں، قرآن پاک کو ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 تفسیریں بڑی اچھی ہیں، ابن کثیر ہے تفسیر، بہت ہی اچھی تفسیر ہے، تھوڑی لینتھی ہے، 10 جلدوں میں ہے، اور ایک تفسیر ہے احسن البیان، 4 جلدوں میں ہے، بہت پیاری تفسیر ہے، اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، آپ کو انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی سمجھ آئے گی۔ اور کوشش کیا کریں کہ حدیث کا مطالعہ کر کے اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ یہ حدیث میں بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں، 2942 بخاری شریف میں ہے، اور سنن ابی داؤد میں 3661 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر تمہاری رہنمائی سے، ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اور ایک جگہ حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں، اگر آپ کو بیان اچھا لگے تو آگے بھی سینڈ کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی اگر جھوٹ بولتا ہے، کوئی بری عادت میں مبتلا ہے تو اس سے باز آ جائے۔ اور میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مسلمان مرد حضرات اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی تو شاید وہ داڑھی رکھ لے، بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ میں بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو۔ 5892 اس حدیث کا نمبر ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں 603 ہے، وہاں ہے آتش پرستوں کی مخالفت کرو، یعنی وہ داڑیاں نہیں رکھتے، تم داڑیاں رکھو۔ کوشش کیا کریں کہ نماز پابندی سے ادا کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور کسی کی عیب تلاش نہ کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ گیا، آپ نے فرمایا کہ جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، اس کی مثال اس مکھی کی طرح ہے
کہ جو خوبصورت جسم کو چھوڑ کے صرف گندگی اور غلاظت پہ بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، نیک کام کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز قائم کرنے کی، سیکھ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔